الحمد لله وحده بل لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Hajj Podcast Season 2 Episode 6 में मैं आपकी होस्ट स्कॉलर इमरान खान और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं स्कॉलर फायदा खान माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is the 6th day of Dhul Hijjah. I want to ask you about the first 10 days of Dhul Hijjah. Why are these 10 days so good? اور ذی الحجہ کی فرسٹ 10 ڈیز کی ہمارے دین میں کیا امپورٹنس ہے، اسے بھی آپ ڈیفائن کریں. مفسرین کرام فرماتے ہیں ون آف دا ریزن از کہ 10 ڈیز بہترین ہیں بیکاز ان ڈیز میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اٹ مینز دیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے آج اپنے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں. تو یہ سورۃ المائدہ ورس نمبر 3 عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے دن نازل ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے ان ڈیز میں ہی دین کو مکمل کیا جو اسلام کا بیوٹیفل دین ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اب ہم ذی الحجہ کے فرسٹ 10 ڈیز کی امپورٹنس کی بات کریں تو ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تمام اسلام کی جو پلرز ہیں، ارکان ہیں، وہ ان ڈیز میں ایک ساتھ جمع کر دیے جاتے ہیں کہ ان ڈیز میں ہم حج بھی ہو رہا ہوتا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ جو ادا کرنا چاہتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اپروکس تمام پلرز ان ڈیز میں جمع کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، میں آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ بھی شیئر کروں گی کہ جو ذی الحجہ کے فرسٹ 10 ڈیز سے ریلیٹڈ ہے. وہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں فیہ احب الی اللہ اس قدر پسند نہیں من ہذہ الایام جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے والفجر ولیال عشر. یہ جو ولیال عشر ہے اس کے بارے میں جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیز آر دا فرسٹ 10 days آف ذی الحج. پورے سال کی جو بہترین راتیں ہیں وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں بیکاز ان میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، اور پورے سال کے جو بہترین دن ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. What importance of these 10 days. سبحان اللہ. Well, قرآن و حدیث میں ان 10 days کی اتنی امپورٹنس ایکسپلین کی گئی ہے، تو ان میں ہمارے حاجی تو ماشاءاللہ ان کا تو ہر مومنٹ ہی عبادات میں گزر رہا ہوتا ہے، بٹ جو لوگ حج پر نہیں جا سکے ہیں، امپورٹنٹ تو یہ 10 days ان کے لیے بھی ہے نا. تو وہ لوگ ان 10 days کو میں کیا عبادات کریں، کیسے اپنے ان 10 days کو پریشیس بنائیں. دیکھیں، حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر اور تحمید پڑھو. تحلیل از لا الہ الا اللہ، تکبیر از اللہ اکبر، اینڈ تحمید از الحمدللہ. اچھا، جن صحابی رسول نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں. ان 10 days میں ان کا اپنا طریقہ کیا تھا؟ صالحین فرماتے ہیں کہ وہ ان 10 days میں بالکل غائب ہو جائے کے لیے آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر لیتے کہ میں نے جسٹ اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور بہت بڑے بڑے اجر پانے ہیں. یو نو واٹ ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں اسپیشلی 9 ذی الحجہ which is the day of عرفہ آپ روزہ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو کوشش کریں کہ ان 10 days کے روزے بھی رکھیں، اگر پاسبل نہیں تو ایٹ لیسٹ یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں. اس دن کا روزہ رکھنا نہ بھولیں. سو ایٹ دی اینڈ میں آپ سے جسٹ یہی کہنا چاہوں گی کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کریں، صدقہ و خیرات کریں، نیکیاں کریں، اور ان 10 days میں زیادہ سے زیادہ اجر کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں بیکاز جنت از آر گول. تو یہی ٹائم ہے عبادتیں کرنے کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت دیر کر دیں، کیونکہ جو دیر کر دے گا وہ آخرت میں بس یہی کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. دیٹس وائی ایز مچ ایز پاسبل ذکر اللہ کریں اور عبادات کریں.